ساتھ ہی یہ بیان کر دیا کہ مسئلہ یہ ہے، بیان میں نے تمہیں اس لیے کیا کہ اللہ حق بات کرتے شرماتا نہیں۔ ایسی ایسی تصویریں بسا اوقات سوشل میڈیا پہ آتی ہیں کہ فرعون اگر ہو نا تو وہ بھی شرما جائے، کیسے بھی درندے۔ فَإِنْ فَعَلْنَا، اگر وہ فحاشی کا کام کر بھی لیں، سب سے بڑا گناہ۔ امام صاحب 1163 نمبر روایت اس مسئلے میں بڑی زبردست کہتے ہیں کہ عمر بن احوص کہتے ہیں انہو شاہد حجۃ الوداع، عمر بن احوص حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں، آخری حج حضور نے جو کیا، آخری سال، یوں سمجھ لے کہ وفات سے 4 مہینے قبل، 4 مہینے قبل ذی الحجہ میں حج ہوا، محرم میں واپس گئے، محرم، سفر، ربیع الاول، 2-3 مہینے کا گیپ درمیان میں، اور حج سے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پہ کہہ رہے ہیں اللہ کی تعریف کی خطبہ دیتے ہوئے، حمد و ثنا کی، اللہ کو یاد کیا، لوگوں کو واعظ کیا، اور اس واعظ میں مسلمانوں کے بڑے اجتماع کو حضور کیا کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مول صاحب آپ خامد بیوی کے معاملات ہی بیان کرتے رہتے ہیں، خامد بیوی کے حقوق بیان کرتے رہتے ہیں۔ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، سارے مسلمان جمع ہے، اللہ کے نبی کا آخری سال ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ الا خبردار واستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے معاملے میں میں تمہیں خیر کی نصیحت کرتا ہوں، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت عمر کی یہی روایت آج ہم نے پہلے سبق میں پڑھی ہے کہ جاہلیت کے اندر ہم عورتوں کو سمجھتے کچھ نہیں تھے، اسلام آیا عورتوں کی عزت بڑھنا شروع ہو گئی، بڑھتے 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 اتنی بڑھ گئی کہ عورتیں ہمارے اوپر ہیوی ہونا شروع ہو گئی۔ اسلام نے عورتوں کو عزت دی اس طریقے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں خیر کی، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِندَكُمْ، اللہ کی بندیاں تمہارے پاس امانت ہیں، اور فرمایا لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، تم مالک نہیں بن گے اس کے، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر وہ کبھی غلطی ہو جائے اس سے واضح فحشی کا کام کر لے، فحشی کا کام کر لے، پھر تم سختی کر سکتے، فحشی کی انجام دے دے عورت شادی شدہ، پھر سختی کر سکتے ہو، پھر تم کہو کہ میری غیرت جاگ گئی۔ فَإِنْ فَعَلْنَا، اگر وہ فحاشی کا کام کر بھی لیں، سب سے بڑا گناہ جس کے اوپر مرد کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، فرمایا پھر بھی فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو چھوڑ دو ان کے گھروں میں، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، اور اگر مارنا ہے تو ایسے مارنا ہے کہ مار کے اثرات ظاہر نہ ہو، درندوں کی طرح نہیں مارنا کہ آنکھ سوجی ہو، ہونٹ سے خون آ رہا ہو، اللہ المستعان۔ ایسی ایسی تصویریں بسا اوقات سوشل میڈیا پہ آتی ہیں کہ فرعون اگر ہو نا تو وہ بھی شرما جائے، کیسے بھی درندے یہ ظلم کی صورتیں بھی موجود تھی، میں تو بھولا ہی رہا ساری زندگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ واضح فحشی کا کام بھی کر لیں پھر بھی ان کو اس طریقے سے مارنا، فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر وہ کسی غلطی کے بعد تمہاری اطاعت کر لیں اور سلجھ جائیں اور کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوگی دوبارہ نہیں کریں گے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر زیادہ سختی نہیں کرو، بغاوت نہ کرو، إِلَّا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، فرمایا خبردار تمہارے لیے تمہاری عورتوں کے ذمے حق ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بات یاد رکھنا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، تمہاری بیویوں کو بھی تمہارے ذمے حق ہے۔ خامد کے حقوق بیوی کے ذمے، بڑے موضوعات سنے ہوں گے آپ نے، خامد کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہیں یہ بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فرمایا تمہارا بیویوں کے ذمے یہ حق ہے کہ فَلَا يُوتِئْنَ فُرُوشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، کہ تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں، تمہاری عزت کی حفاظت کریں، یہ حق ہے۔ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہارے گھروں میں اجازت نہ دیں کسی کو، کسی بھی ایسے شخص کو جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ فرمایا أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ، خبردار تمہارے اوپر بھی تمہاری بیویوں کے حقوق ہیں،
अन तुहसिनु इलैहिन्ना फी किस्वतिहिन्ना व तआमिहिन्ना, कि तुम उन्हें अच्छा लिबास पहनाओ और अच्छा खाना खिलाओ, उनका खर्चा उठाओ। बीवी के जिम्मे खामद के हुकूक अलग किस्म के हैं, खामद के जिम्मे बीवी के हुकूक अलग किस्म के। खामद के जिम्मे जो पहला हक बीवी का आता है वो हक है कि बीवी को अच्छा खाना खिलाना, अच्छा लिबास पहनाना और उसको अच्छा वक़्त देना, फिजिकली उसको वक़्त देना। और फिजिकली वक़्त के भी उसूल अल्लाह ने बता दिए। आगे इमाम साहब बाब लेके आए, बाबु मा जाअ फी कराहियति इत्यान निसाई फी अदबारिहिन्ना, कि औरतों की दुबर के अंदर हम बिस्तरी नहीं आप कर सकते, यानी जो जगह अल्लाह ने रखी है औरतों के हुकूक अदा करने की, वही जगह बरहक है जहां से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको औलाद देते हैं। उसके अलावा किसी दूसरी जगह पे आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते, वती नहीं कर सकते, दुखूल नहीं कर सकते। और इस मसले में 1164 नंबर रिवायत जामे तिरमिज़ी की, इमाम साहब कहते हैं हद्दसना अहमद इब्न मनीन व हन्नादुन काला हद्दसना अबू मुआवियता अन आसिमिल अहवली अन ईसा इब्न हत्तान अन मुस्लिम इब्न सल्लाम अन अली इब्न तलकिन, अली बिन तलक रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत कि अता अराबियुन अन्नबिया, कहते हैं कि एक अराबी आया अल्लाह के नबी के पास और आके अल्लाह के नबी को ये पेंडू बंदा कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अर्रजुलु मिन्ना यकूनु फिल फला फतकूनु मिन्हु रुवैहा व यकूनु फिल माई क़िल्लतुन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शख्स अल्लाह के नबी के पास आया और आके मसला पूछने लगा, कहता है अल्लाह के नबी, हम में से कोई बंदा खेती बाड़ी कर रहा होता है और खेती बाड़ी करते करते इसको वुजू करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी हवा खारिज हो जाती, वुजू टूट जाता है और पानी कम होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब हवा खारिज हो जाए किसी शख्स की फल या तवज़्ज़ा तो वो वुजू करे। और अल्लाह के नबी ने इस अराबी बंदे को एक और एक्स्ट्रा मसला बता दी। असल में वो आया वुजू का मसला पूछने के लिए कि खेती करते हुए वुजू टूट गया, पानी पास ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ हम वुजू करके दूसरी नमाज पढ़ें या वैसे ही पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी ने वो मसला बता दिया कि जब भी वहाँ खारिज होनी वुजू टूट जाना, वुजू करना पड़ेगा। साथ अल्लाह के नबी ने एक और मसला बयान कर दिया उस बंदे को। पेंडू बंदा था, पुराना बंदा, दौरे जाहलियत में भी ज़िंदगी गुजारी, हुजूर ने मुनासिब समझा तो मसला बयान कर दिया। शायद उसके लिए किया हो या उससे के ज़रिए आगे लोगों तक पहुँचाने के लिए किया हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक और मसला याद रखो, वला तातुन निसा फी आजाजिहिन्ना, औरतों के साथ दुबर में हम बिस्तरी नहीं करनी, यानी जिस रास्ते से औलाद आती है सिर्फ उसी रास्ते में हम बिस्तरी करनी, किसी और जगह पे हम बिस्तरी नहीं कर सकते। फ़इन्नल्लाह, साथ ही अल्लाह के नबी ने बता दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ला यस्तही मिनल हक, की हक बात करने में शर्माते नहीं। अल्लाह सबसे ज़्यादा हया वाले हैं। इन्नल्लाह हय्युन करीम, सबसे ज़्यादा हया वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात। दूसरे नंबर पे हज़रत रसूलुल्लाह की ज़ात, हया वाली ज़ात। तो अल्लाह नहीं शर्माए, हज़रत रसूलुल्लाह नहीं शर्माए, तो हम क्यों शर्माएं इस बात में। और वो बात यह है कि शरीयत की तरफ से पाबंदी है कि कोई खामद अपनी बीवी की दुबर में हम बिस्तरी करे, बैक साइड में, फ्रंट साइड पे सिर्फ कर सकते हैं जहां से औलाद आती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया ना कि वातु हर सकुमन्ना शे, तुम अपनी खेती को आओ जहां से चाहो। तो बाज़ लोगों ने, असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये जो फरमान है कि ना अपनी खेती को आओ, बेगम तुम्हारी खेती है जहां से मर्जी आओ, बाज़ लोगों को यहां से मुगालता हुआ। असल में यहूद ये समझते थे कि जो शख्स बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है आ गई, लेकिन उसका तरीक़ेकार और होता है कि पीछे वाली साइड से आगे को आता है तो बच्चा बेंगा पैदा होता है। ये यहूदियों का ज़हन था, आज भी मुसलमानों में भी ये चीज़ राइज है कि बच्चे की आंखें एक बराबर नहीं होती, एक इस साइड को जा रही होती, दूसरी एक साइड को जा रही होती। बेंगा बच्चा तब होता है जब
عورت کے ساتھ ہم بستری کی جائے اور پیچھے سے آگے کی طرف آیا جائے. مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ یہ یہودی کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے کہہ دیا وَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتیوں کو آؤ جہاں سے چاہو. تو ایک اور خدشہ پیدا ہو گیا کہ جہاں سے آنے کا مطلب کہ جہاں مرضی آؤ. تو اللہ کے بندو آنا کھیتی کو ہی ہے. کھیتی کیا ہے؟ جہاں بیج ڈالنے سے نشو و نما ہونی ہے، جہاں پانی جانے سے اولاد پیدا ہونی، اور وہ کہاں ہوتی ہے؟ آگے، جو اصل جگہ ہے. مسئلے کی سمجھ آ گئی حضرت صاحب؟ تو یہ شریعت کی طرف سے واضح پابندی ہے کہ کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے وقت دوبر میں ہم بستری نہیں کر سکتا، بیک سائڈ سے نہیں انٹر ہو سکتا. مسئلے کی سمجھ آ گئی حضرت صاحب؟ یہ شریعت کی طرف سے پابندی. اور نبی علیہ الصلوۃ نے ساتھ ہی یہ بیان کر دیا کہ مسئلہ یہ ہے، بیان میں نے تمہیں اس لیے کیا کہ اللہ حق بات کرتے شرماتا نہیں، اور حق یہ ہے. مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ آگے امام صاحب کہتے ہیں اس مسئلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خزیمہ بن ثابت کی، ابن عباس کے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات موجود ہیں. اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت حسن روایت ہے، لیکن یہ روایت ابو داود میں بھی آئی ہے، نسائی میں بھی آئی ہے، اور بھی کتب میں آئی ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے. آگے امام صاحب پھر ایک دوسری سند کے ساتھ یہی روایت لے کے آئے جو سند حسن سند ہے، سیم روایت، کہ علی بن طلق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی ہوا خارج کرے وضو کرے، عورتوں کی دبروں میں ہم بستری نہ کرو. یہ روایت سند کے اعتبار سے حسن ہے. پھر امام صاحب ایک تیسری روایت لے کے آئے، 1166 نمبر روایت. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا ينظر اللہ الی رجل اتی رجلا او امرأة فی الدبر، اللہ رب العزت قیامت والے دن نظر رحمت سے ایسے شخص کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں جو کسی مرد کے ساتھ غلط کام کرتا ہے یا عورت کے ساتھ مردوں کی طرح غلط کام کرتا ہے، یعنی دبر میں جماع کرتا ہے. ان دونوں شخصوں کی طرف یہ کبیرہ گناہ ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نظر رحمت سے دیکھیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے حضرت صاحب؟ مسئلے کی سمجھ آ گئی؟